صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑے بادشاہ، اسلامی ہیرو اور مجاہد گزرے ہیں۔ وہ مسکراتے نہیں تھے، وہ ہنستے نہیں تھے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ ایک بڑا خواب دیکھا تھا، اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتے تھے کہ کس طرح میں بیت المقدس کو فتح کروں گا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ زمین کے جس حصے پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے، زمین کا جو حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں سے چرایا ہے، وہ زمین کا حصہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اور یہاں پر میں صلاح الدین اگر ہنستا رہوں، مسکراتا رہوں اور میرا انتقال ہو جائے، اللہ تعالی مجھ سے پوچھے اے صلاح الدین ایوبی، میرا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا، میرا وہ مسجد جس میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا اور تو ہنستا مسکراتا تھا، اس وجہ سے مجھے ہنسی اور مسکراہٹ نہیں آتی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس کو حج کرنے کا انتہائی شوق تھا، پیسے جمع کرتے تھے، جب پیسے کچھ جمع ہو جاتے تھے تو کہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ مجاہدین جہاد کرنے جا رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، تو وہ سارے پیسے جہاد کے لیے وقف کر لیتے تھے۔ ہمیشہ پوری زندگی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، حج کا انتہائی شوق، پیسے جمع ہوئے، جہاد کے لیے وقف کر دیے۔ 50 سال کی عمر ان کی ہو گئی، حج نہیں کر سکا، لیکن 50 سال کی عمر میں بیت المقدس کو فتح کر کے دکھایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے اور پھر اس کے حساب سے محنت کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، اللہ تعالی سے مانگتے تھے اور اپنے خواب کو، اپنے مشن کو، اپنے دستور کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ اس کو پورا کرنے کا مکمل عزم رکھے ہوئے تھے، مکمل ارادہ رکھے ہوئے تھے، مکمل اس کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے 50 سال کی عمر میں بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کے ذریعے فتح کروایا اور آج وہ فاتح بیت المقدس کہلاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضرت فلاں جگہ ایک عالم دین ہے، وہ جمعے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ نفس کا جہاد بڑا ہے، گھر والوں کا خیال کرنا بڑا جہاد ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنا بڑا جہاد ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ان جاسوسوں نے کہا کہ حضرت آگے کچھ اور بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ آگے کیا ہے؟ تو جاسوسوں نے خبر دی کہ وہ عالم دین یہ کہتا ہے جہاد سے تو آدمی قاتل یا مقتول بنتا ہے، لوگوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کی گردنیں اڑا لیتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، لاشیں گر جاتی ہے، یہ تو فساد ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو صلاح الدین ایوبی فوراً سمجھ گئے کہ یہ عالم دین ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے۔ وہ فوراً اس مسجد میں گئے، اپنی بھیس بدل لی، اپنے عام لباس پہن کر گئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، صلاح الدین ایوبی ہے۔ تو اس امام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت یہ بتا دیجئے گا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم اس کو کیسے چرائے یہودیوں سے، وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کے ظلم کو کیسے روکے؟ تو اس عالم دین نے یہ کہا کہ آپ دعائیں کریں، اللہ تعالی سے مانگے، قتل و قتال نہ کرے۔ تو صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہے، فوراً اس کی انگلی پکڑ لی اور اس کی انگلی کاٹ ڈالی اور پھر اس عالم دین سے کہا کہ اب بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، آپ ہمارے اپنے نہیں ہو۔ تو پتہ چلا وہ یہودی تھے، یہودیوں نے ان کو ٹرین کیا ہوا تھا، ان کو چونکہ عربی آتی تھی، یہودیوں کو عربی آتی ہے، تو وہ مسجد میں امام بن گئے تھے، انہوں نے باقاعدہ عالم کورس کیا تھا، اس طرح مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اس فتنے کو صلاح الدین ایوبی نے بہت مشکل سے ختم کر دیا، کیونکہ لوگوں میں اس کا چرچا تھا کہ یہ تو بڑے نیک ہے، یہ تو بڑے متقی ہے، حالانکہ وہ یہودیوں کے تربیت یافتہ یہودی تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا جو نیت کیا تھا وہ بچپن سے انہوں نے نیت کی تھی، بچپن سے نہیں بلکہ ان کے والدین نے شادی سے بھی پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں بچہ دیں گے، ہم ان کی تربیت ایسے کریں گے کہ وہ ایک سپہ سالار بنے گا، وہ ایک مجاہد بنے گا، وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ وہ پہلے لوگ تھے
بچوں کی تربیت ایسے کرتے تھے. شادی نہیں ہوئی تھی دونوں کی, میاں بیوی کی, انہوں نے ایک سوچ رکھا تھا, انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی ان کے خواب کے مطابق, ان کی فکر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلہ دے دیا کہ وہ یوسف, جن کا اپنا نام یوسف تھا, جن کا لقب صلاح الدین ایوبی تھا, انہوں نے پھر اپنے زمانے میں 50 سال کی عمر میں بیت المقدس فتح کر دیا. اور پھر ان کے فتح ہونے کے بعد آج پھر یہودیوں کے قبضے میں ہے بیت المقدس. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے شاگردوں کو یہ بات یاد دلاتے رہے کہ آپ نے بیت المقدس فتح کرنا ہے. جو صلاح الدین ایوبی نے ہمارے لیے فتح کی تھی, اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کی تھی. لہٰذا ہمیں بھی اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے. صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, محمود غزنوی اور اپنے اکابرین مجاہدین کے واقعات اپنے بچوں کو سنانے چاہیے تاکہ ان کے ذہن سازی ہو جائے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے, جدوجہد کرے, کوشش کرے اور بیت المقدس انشاءاللہ تعالی فتح کرے.